کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, میں ان کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ کہ اللہ نے تم پر, دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب کیوں نہیں ہے, اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے, اور مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے, اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. دیکھو قرآن نے جہاں بیٹی کا تذکرہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے نا. یورپ نے مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا, فرق ہی ختم کر دیا, حالانکہ فزیکلی دونوں میں بہت فرق ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد میں صلاحیتیں عورت سے زیادہ ہیں, اندر اندر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائی, آج تک اسمبلیوں میں جتنی سیٹیں مرد کی ہوتی ہیں اتنی عورتوں کو نہیں دی. تو کہاں سے برابری کے قائل ہو آپ؟ فوج میں مردوں کو بھرتی کرتے ہیں, عورتوں کو بہت کم کرتے ہیں. 2-4 خواتین پائلٹ ہوں گی, باقی سارے آدمی ہیں. اس کا مطلب آپ خود بھی اس کے قائل ہو کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں یہ کمبخت, منہ سے ہی پھوٹتے, کوئی فرق نہیں, جتنی صلاحیتیں آدمی میں ہیں اتنی ہی صلاحیتیں عورت میں ہیں. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعض قوموں نے کیا کیا, عورت ایک دھبا اور داغ بنا کے پیش کیا. یورپ میں جو پہلے اقوام تھیں, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, عورت کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھا کرتے تھے وہ. بعض مذہبوں میں اب تک ایسا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا ایسے جیسے خدا کی طرف سے گویا پینلٹی لگ گئی ہے آپ کے اوپر. اسلام نے اعتدال سکھایا, کیسے زبردست اعتدال. اسلام نے کہا کہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان بنا دیا نا اللہ نے, گدھا گھوڑا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی, اللہ نے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. تبھی قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. بتاؤ گفٹ نعمت کا ہوتا ہے یا عذاب کو گفٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گفٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تحفہ ہوتا ہے نا, تو بیٹیاں گاڈ گفٹڈ ہے, سائز سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اناسا جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا, کم سے کم 3 پر. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہے, نعمت ہے. تو بیٹی نعمت ہے اللہ کی, تو کسی کو اللہ نے عورت بنا دیا تو یہ عیب نہیں ہے, یہ نعمت ہے. اور بیٹے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہے کیا گفٹ کرتا ہے, بیٹے. تو پتہ چلا دونوں کیا ہیں, بولو نا, نعمت. لیکن بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اس لیے اس نے کہا کہ بیٹی بھی نعمت, عذاب نہیں ہے. یورپ کی جو پہلے اقوام تھیں یا بعض مذاہب تھے, انہوں نے بیٹی کو ایک عذاب کے طور پہ پیش کیا. عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی ہے. اسلام نے بتایا گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے تمہیں. اور بیٹا بھی نعمت ہے, لیکن دونوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو, بیٹا ہے. یہ نیچرل ہے, اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور کمال کی بلاغت ہے اس آیت میں, جس کے صرف بیٹے ہونا, بیٹیاں نہ ہوں, یہ بڑی نعمت نہیں ہے. جس کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے. قرآن نے ترتیب بیان کی ہے, دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, سب سے کم درجے کی نعمت کہ صرف بیٹیاں ملیں. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اوپر والا اسٹیپ کیا ہے, صرف بیٹے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, بیٹے بھی ملیں اور بیٹیاں بھی ملیں.
جس کو یہ دونوں مل گئے، اولاد کے حق میں اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے. تو اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹی زیادہ بڑی نعمت ہے بیٹے سے، کیونکہ بیٹے تو ہے نا پہلے سے اس کے پاس. بتاؤ اس سے زیادہ اعتدال والی بات دنیا میں کوئی مذہب کر سکتا ہے؟ بولو نا، کر سکتا ہے کوئی؟ تو دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی، یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد صرف بیٹے ہوں، یہ اس سے کم درجے کی. اس کے بعد صرف اور صرف بیٹیاں ہوں. اور اللہ نے نعمت نہیں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے نعمت نہیں دی، آزمائش ہے اس کے لیے یہ. تو اسلام نے عورت کو بھی نعمت اور مرد کو بھی، لیکن جہاں دونوں میں تقابل آئے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اسلام نے کہا خوشی مناؤ، اور خوشی میں کتنے بکرے کاٹو؟ ایک بکرا. غم منانے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے. رونے کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی، عقیقہ ایک دعوت ہے. تو بکرا کاٹ کے خوشی مناؤ. اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ بیٹی. اور اگر بیٹا ہو جائے تو ڈبل خوشی مناؤ. کتنے بکرے کاٹو؟ 2 بکرے کاٹو.